رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب الدنیا مخنثن، جو دنیا کا طالب ہے وہ ہجڑا ہے، جو دنیا کا طالب ہے وہ خسرا ہے۔ خسرے کی ایک نفسیات ہے، اس کی نفسیات صرف یہی ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو اور دولت ہو۔ اب وہ پیسے کو کیا کرتا ہے، دولت کو کیا کرتا ہے، قبر میں تو ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ جب مرتا ہے تو وہ پیسہ، وہ دولت، وہ دنیا، وہ سب کچھ یہیں پہ غیروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ وہ چاہے اپنے وقت کا کوئی بہت بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا کوئی بہت بڑا جگہ کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک میں فرمایا کہ وہ خسرے کی نفسیات پہ چل رہا ہے، لہٰذا وہ باطنی طور پہ خسرے کے مقام پہ ہے۔ اب جو طالب دنیا کا روزہ ہے وہ اس کی نفسیات کے مطابق ہوگا کہ جس کی جستجو صرف اور صرف اپنی خواہشات نفس ہے، جس کی چاہت و تمنا اس کی نفس کے خواہش کے تابع ہے، جس کے ارادے، جس کی دلیلیں، جس کی تمنائیں، جس کی آرزویں، جس کی جستجویں، جس کا مطلوب و مقصود وہ کچھ ہوتا ہے جو اس کا نفس امارہ اس کے سامنے لا کے دنیا کی ایک عمارت کھڑی کر دیتا ہے۔ اور وہ روزہ جب رکھے گا تو اس کے ذہن کے اندر ریاکاری ہوگی، اس کے ذہن کے اندر ایک زہد کا تکبر ہوگا، اس کے دل و دماغ کے اندر اس پارسائی کا ڈھونگ رچانے کا، اس پارسائی کا چرچا کرنے کا ایک ولولہ ہوگا۔ یہ طالب دنیا ہے اور یہ طالب دنیا کا روزہ ہے۔ اب طالب دنیا کی اس نفسیات کے مطابق، طالب دنیا کے روزے کے مطابق آپ اس کو اجر دیکھ لیں کہ طالب دنیا کو اس روزے کا ثمر کیا ملے گا، اس طالب دنیا کو اس روزے کا پھل کیا ملے گا، اس طالب دنیا کو اس روزے سے کتنا استفادہ ہوگا۔ اب دوسری بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے طالب عقبہ کی، طالب عقبہ اور طالب عقبہ کا روزہ۔ طالب عقبہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب العقبہ مؤنثن، جو عقبہ کا طالب ہے، جو آخرت کا طالب ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کے مقام پہ ہے۔ اب عورت کی جو نفسیات ہے وہ خسرے سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ ایک بڑا گھر جس کے ارد گرد وسیع و عریض باغات ہوں، جس میں ہر وقت خدمت کے لیے نوکر چاکر گھوم پھر رہے ہوں، اس کی خدمت پہ مامور ہوں، اس کو وہاں پہ تمام سہولیات اور آسائشیں میسر ہوں۔ یہ عورت کی نفسیات ہے۔ اب جو طالب عقبہ کا آپ تجزیہ کریں، عقبہ میں وہ کیا چیز دیکھتا ہے؟ بڑا گھر، باغات، مہوجات، خدمت کے لیے حوریں اور غلمان، آسائشوں میں محل اور اس کی راحتیں، دیگر سہولیات کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں، یہ سارا کچھ وہ دیکھتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی نفسیات کو عورت کی اس نفسیات تک محدود کر دیتا ہے، جس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طالب العقبہ مؤنث۔ اب وہ یہاں تک گھر کے رہ جاتا ہے۔ اس میں اب آپ دیکھیں کہ طالب عقبہ کا جو روزہ ہے وہ کہاں تک ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس کے روزے کی جو جستجو ہوگی، اس کے روزے کی جو تمنا ہوگی، وہ جو اپنے روزے سے حاصل کرنا چاہتا ہوگا، جو اس کا مطلوب و مقصود ہوگا، وہ جنت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا۔ جو طالب مولا ہے وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرماتے ہوئے کہا کہ طالب الدنیا مخنثن، دنیا کا طالب ہجڑا، طالب العقبہ مؤنثن، آخرت کا طالب عورت ہے، طالب المولا مذکرن، جو اللہ کا طالب ہے وہ مرد ہے، اور وہ چاہے بے شک اپنی جنس کے اعتبار سے عورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طالب المولا مذکرن، جو اللہ کا طالب ہے وہ مرد ہے۔ اب اسی چیز کو آپ تھوڑا سا آگے لے کے چلیں کہ کیا عقبہ کی طلب ہم نے چھوڑ دینی ہے؟ کیا بخشش کی طلب کو ہم نے ترک کر دینا ہے؟ کیا اس کو ہم نے حاصل نہیں کرنا؟ حاصل کرنا ہے، ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے، لیکن یہاں پہ ہماری ایک سوچ محدود ہو جاتی ہے، جو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ ہم خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں انسان کون ہے؟ مخلوق۔ جنت کیا ہے؟ مخلوق۔ اس کی نعمتیں کیا ہیں؟ مخلوق۔ ملائکہ کیا ہیں؟ مخلوق۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ مسجود ملائک کون سی مخلوق ہے؟ کس مخلوق کے سر پہ اللہ کی خلافت کا تاج ہے؟ کس مخلوق کے ماتھے پہ اللہ کی نیابت کا صحرا ہے؟ حور کے سر پہ ہے؟ غلمان کے سر پہ ہے؟ جنت کے سر پہ ہے؟ ملائکہ کے سر پہ ہے؟ نہیں، وہ انسان کے سر پہ ہے۔ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب انسان اشرف ہوا تو یہ سب مخلوقات میں سے اشرف ہے، چاہے جنت ہی کیوں نہیں، چاہے فرشتے ہی کیوں نہیں۔ جس طرح حضرت علامہ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا۔ تو اب آپ دیکھیں، آپ خود فیصلہ کریں، ایک تقاضا ہے دنیا کا
کہ ہمیشہ جونیئر سینئر کو اوبے کرتا ہے، سینئر جونیئر کو اوبے نہیں کرتا. اور اپنے ان مدارج کے اعتبار سے حسب مراتب اگر آپ دیکھیں تو جنت جونیئر ہے، انسان سینئر ہے. جنت مومن کی منتظر ہوگی یا مومن جنت کا متلاشی ہوگا؟ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے. جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ.